السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان کائنات عابد فرام اسلام آباد ریہیب کلینک۔ ناظرین، ٹراما کی سیریز سے ریلیٹڈ پچھلے ایپیسوڈس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ٹراما کیا ہوتا ہے، کیسے وہ ہمارے نہ صرف فزیکلی افیکٹ کرتا ہے، سائیکولوجیکلی اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ ہماری لائف کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس ٹراما کی وجہ سے ہم نے 2 مین ایموشنز پہ بات کی تھی، جس میں اینگر اور فیئر تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے یہ ایموشنز ایمرج ہوتے ہیں، ہماری ریلیشن شپس کو امپیکٹ کرتے ہیں، کس طرح چائلڈ نگلیکٹ یا پیرنٹنگ کی پرابلمس کی وجہ سے یہ ایمرج ہو رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ایموشنل ریگولیشن۔ ایموشنز تو آ گئے، اب پتہ چل گیا کہ ایموشنز ہیں، کس طرح سے ایمرج ہو رہے ہیں، کیا سائیکل ہے، لیکن اب ان ایموشنز کو ریگولیٹ کس طرح سے کیا جائے، کیونکہ پرابلمز آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد جو میجر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو یہ ان سب سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر محمد صغیر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ آپ ہماری آڈینس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ایموشنل ریگولیشن ہوتی کیا ہے؟ جی بالکل، ایموشنل ریگولیشن کو ہم سب سے پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ تو ایموشنل ریگولیشن بیسیکلی آپ کی ایک کانشیس ایفرٹ ہے، جس میں آپ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے آپ اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرتے ہیں، انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور چاہے وہ ایک ایموشن ہو یا سیٹ آف ایموشنز ہوں، آپ انہیں ڈیل کرتے ہیں اور ایکسپریس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اور ایموشنل ریگولیشن میں نہ صرف آپ کی اپنی ایموشنل ایکسپریشن ہے یا ایموشنل جو مینیفیسٹیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کے ایموشنس کو بھی سمجھتے ہیں اور اکارڈنگلی ڈیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو آپ کا اپنے ایموشنس وہ کیا ہیں، ایموشنز جب آتے ہیں تو کون سے تھاٹس اس سے ریلیٹڈ ہیں، ایموشنز کیا ہیں، فزیکل سینسیشنز کیا ہیں، ایموشنز سے ریلیٹڈ تھاٹس کیا ہیں، پھر اسی طرح سے آپ کی ایموشن ریلیٹڈ بیہیویئرز کیا ہیں، اور اسپیسیفک سچویشنز میں کون کون سی چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، یہ سارا آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایویلیویٹ بھی کریں گے کہ آپ نے ایموشنل ریئیکشن جو ہے یا جو آپ کا اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہوگا، بیہیویئر ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ ایک دوسرا، آپ اسی طرح سے دوسروں کے بیہیویئر، دوسروں کے ایموشنل ایکسپریشنز اور دوسروں کے جو ایموشنز ہیں انہیں بھی آپ پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اسے ایموشنل ریگولیشن کہتے ہیں۔ زیادہ تر دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ایموشن ہوتا ہے یا جب ہم کسی سچویشن سے اپسیٹ ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو پینفل ہوتی ہے تو ہم فوراً ایموشنل ریئیکشن پہ جاتے ہیں۔ اب یہ جو ایموشنل ریئیکشن ہے، اس کو ہم نے اسے ری ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ اس ری ایکٹیویٹی سے نکلنا ہے، ہم نے ریئیکشن فوراً نہیں کرنا بلکہ ہم نے رسپونڈ کرنا ہے اکارڈنگلی۔ اور اب ان سارے، جیسے ہم لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے جو جیسے فیلنگس ہیں وہ کیا ہیں، ایموشنل ووکیبلری ہمارے پاس ہونی چاہیے، پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ تھاٹس کیا ہیں، میرے دماغ میں کوگنیٹو لیول پہ کیا چل رہا ہے، سوچوں میں کیا چیزیں، یہ کیا تھاٹس چل رہی ہیں، ان کو دیکھنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اوکے میری ابھی باڈی میں فزیکل سینسیشنز کیا ہیں، اس ایموشنز کا پارٹ کیا پلے ہو رہا ہے باڈیلی لیول پہ، باڈی سے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اب میرے یہ بیہیویئرز جو ہے نا وہ جنریٹ ہو رہے ہیں، میں لاؤڈ ہو رہا ہوں، یا میں بہت زیادہ اسکریمنگ کر رہا ہوں، یا میں بہت زیادہ جو ہے وہ وربل ابیوز کی طرف جا رہا ہوں، یا فزیکل ابیوز کی طرف جا رہا ہوں، یا خوف کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں فائٹ اور فلائٹ میں انگیج ہو رہا ہوں، یا پھر شیم ہے، گلٹ ہے، ورتھ لیسنس ہے، کیا میں فیل کر رہا ہوں، اور یہ سارے ایموشنز میرا بیہیویئر کیسے جنریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کو دیکھنا، کیونکہ یوزلی جو ہم جیسے ہی سٹارٹ کرتے ہیں یا انگیج ہوتے ہیں تو ہم زیادہ تر عام طور پہ ایسے میل اڈیپٹیو کوپنگ سکلز کا استعمال کرتے ہیں جس سے وہ سیلف ڈیفیٹنگ ویز ہوتے ہیں۔ ہم خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ریلیشن شپس خراب کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کئی دفعہ یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ جیسے غصہ ہے میرے اندر، تو ہم اس غصے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غصے ایون سوچ کے لیول پہ، ابھی تھاٹس کے لیول پہ، بیہیویئرلی آپ اس کا اظہار نہیں کر رہے لیکن آپ کے اپنے اندر سوچ میں ہے، تو ہم اس کو بھی ٹالریٹ نہیں کر پاتے، اس کو بھی ڈیل نہیں کر پاتے، اور وہ بھی ہمارے لیے اوور ویلمنگ ہوتا ہے۔ اینگر کی پری آکوپیشن، یعنی کہ وہ آپ کے ابھی کوگنیٹو لیول پہ، کوورٹ لیول پہ ہے،
اوورٹلی آپ کے سامنے نہیں اس کا اظہار ہوا اور آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا, لیکن اسٹل آپ اگریسو ہیں, انٹرنلی اگریسو ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمارا کوپنگ اسکل کیا ہے, ہم پازیٹیولی انگیج ہو رہے ہیں, نیگیٹیولی انگیج ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ اپنی جو فیلنگس ہیں, ایموشنس ہیں, ان کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ یار میری فیلنگس کیا ہیں, فزیکل سینسیشنس کیا ہیں, میں کیا فیل کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ تھاٹس کیا ہیں. یہ ایک پورا سائیکل ہے کہ آپ اپنی ووکیبلری انہینس کریں گے, آپ نے اپنی لرننگ کرنی ہے. جیسے نالج از اے پاور, تو آپ نے ایموشنز ریلیٹڈ نالج گین کرنا ہے, اور یہ نالج آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ ڈیفیکلٹ سچویشنس میں جہاں پہ مشکل ہوتی ہے, جنہیں ہم کروشل کنورسیشنز بھی کہتے ہیں, تو یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ایسی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کہ جب آپ کو ایموشنلی بیہیو کرنا ہوتا ہے, اور آپ اپنے ان ایموشنس کو کیسے ریگولیٹ کر سکیں. ریگولیٹ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی طریقے سے ڈیفیوز کریں یا ہم ڈائیورٹ کریں اپنے ایموشنس کو. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایموشنس کو فیس کریں, ایکسیپٹ کریں اور ایکنالج کریں کہ یہ ہماری فیلنگز ہیں. تو آپ اپنے ریلیشن شپس بلڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل اینگر ہے, فیئر ہے, تو اس سے ریلیٹڈ آپ نے ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے. اور ٹراما میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اوورلی سینسٹیو ہوتے ہیں, تو وہ چھوٹی سی سچویشن بھی ان کے لیے اوور ویلمنگ ہوتی ہے. ایک دوسرا جو ہے زیادہ تر ان کا جیسے انڈر لائنگ فیئر ہے, تو یہ بہت زیادہ مینیفیسٹیشن اینگر کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو اینگر سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ایون جو میجورٹی ہے 45% بھی اگر دیکھا جائے جو لوگ ٹراما سے ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں, تو ان کی جو ہے بیسک جو پرابلم ہوتی ہے, وہ جو جس پرابلم کے تحت اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں, وہ اینگر ہوتا ہے. وہ اینگر ریلیٹڈ انہیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اس اینگر کو کیسے کم کریں, اپنی زندگی میں کیسے رسپونڈ کریں یا کیسے ڈیل کریں, اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں. تو اینگر بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے انڈر لائنگ فیئر ہو سکتا ہے, شیم ہو سکتا ہے, گلٹ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا اس ٹرامیٹک ایونٹ کے دوران, میں لوگوں کو ہیلپ کر سکتا تھا, میں ہیلپ نہیں کر سکا. جیسے جو بھی وکٹم جو سروائیو کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد ان کے اندر کئی دفعہ گلٹ بھی ہوتا ہے, شیم بھی ہوتا ہے کہ یار میں کچھ کر سکتا تھا, میں نہیں کر سکا. اس ٹراما کو یا اس ایونٹ میں, اس ٹریجڈی میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا. تو اسی طرح سے سیلف بلیم ہوتا ہے نا, کہ ہم خود کو بلیم بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم دوسروں کو بھی بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسپانسبلٹی نہیں لے رہے نا, کہ کوئی بھی سچویشن ہے تو مجھے اپنے ایموشنز, اپنی فیلنگز, اپنے احساسات کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. اسی طرح سے مجھے یہ رسپانسبلٹی لوگوں کی بھی لینی چاہیے کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سچویشن میں, تاکہ آپ کے جو ہے نا دوسرے لوگوں کا پرسپیکٹیو ڈیولپ ہو جائے آپ کے اندر. اب یہ وہ ساری کی ساری سکلز ہیں ڈفرینٹ لیولز پہ, کچھ کوگنیٹیو لیول پہ ہیں, کچھ بیہیویئرل لیول پہ ہیں. تو یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اپنے ان ایموشنس کو, یا کوئی بھی ایموشن ہے اس کو ریگولیٹ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ جیسے فیئر ہمارا پرائمری ایموشنز ہوتا ہے, سیکنڈری اگریشن ہوتا ہے. سپوز دیر از دس پرسن جنہوں نے نا اپنی لائف میں نا باؤنڈریز سیٹ کی ہوئی ہیں کہ یہ چیز تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس سے مجھے بچنا ہے, اس سے بچنا ہے, اس سے بچنا ہے. تو وہ پرسن کیا کرتا ہے, وہ اپنی ساری لائف کو نا گول بنا لیتا ہے یا سروائیول موڈ پہ رہتا ہے کہ مجھے اس سے بچنا ہے, اس سے بچنا ہے, اس سے بچنا ہے. بٹ ایکسیڈنٹلی کہہ لو, ان لکیلی, وہ سم ہاؤ وہ جتنا زیادہ ہائپر ویجیلنٹ تھا نا وہ چیز ہو گئی ہے. اب کیا ہے, وہ سیلف بلیمنگ پہ ہے کہ میں نے ہاؤ ڈیڈ آئی لیٹ دس ہیپن, ہاؤ ڈیڈ آئی لیٹ دس ہیپن, کیسے ہو گیا. اب وہ ایک عجیب سا فیئر بھی ہے, لیکن غصہ زیادہ ہے کہ آئی ٹرائیڈ مائی ایوری تھنگ بیسٹ اور مجھے اسی سے ہی بچنا تھا, ہاؤ ڈیڈ دس ہیپن, ہاؤ ڈیڈ دس ہیپن. اب یہ بھی ایک ٹراما کے بعد فیئر ہے نا, لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ فیئر ہے, اینگر ہے, اور یہ اس طرح سے. اب وہ کیا مطلب, وہ تو اور زیادہ ہائپر ویجیلنٹ ہو جائے گا اور زیادہ لائک چیزیں خراب ہو جائیں گی. جیسے آپ نے کہا ہے کہ باؤنڈریز سیٹ کرنا, اور آپ اپنی کوشش جو ہے نا اٹ موسٹ ایفرٹ یہی ہے کہ آپ کی طرف سے پوری کوشش ہے کہ یار یہ کچھ خاص اسپیسیفک چیزیں میں نے نہیں کرنی, یا میں نے اس کو ہمیشہ اوائڈ کرنا ہے. تو جیسے میں نے کیا کہا تھا کہ ڈیفیوز کرنا سچویشن کو, اوائڈ کرنا, ڈائیورٹ کرنا, یہ ایموشنل ریگولیشن نہیں ہے. بیسیکلی آپ چاہتے ہو, آپ یہ کر رہے ہو کہ یار ڈیفیکلٹ سچویشن ہی نہ پیدا ہو,
کبھی کنفلکٹ ہی نہ ریز ہو, کبھی جو ہے فار ایگزامپل اگر میں آپ سے یہاں پہ سوال کرتا ہوں آپ سے کہ جیسے آپ نے یہ کوسچن کیا, تو کیا کوئی ایسا اسپیسیفک ایریا ہے, ایک اسپیسیفک چیز ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ یہ جو سوال کر رہی ہیں کہ کیا اسپیسیفک ایریاز کیا ہیں؟ فار ایگزامپل جیسے کہ جھگڑا ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب میں کسی کو فیور کرتی ہوں یا ہم جب لوگوں کو فیور کرتے ہیں تو وہ فیور جو ہے ہمارے جو ہے نا لیے ایک پرابلم بن جاتا ہے. لوگ وہ جو باؤنڈری ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ وائلیٹ کر لیتے ہیں, اور وہ فیور ایک پرابلم کا باعث ہوتا ہے. نہیں سپوز جی یہ بھی سچویشن ہے, بٹ میں نے ڈفرینٹ ایسے لوگ دیکھے ہیں نا جو لائک بڑے کیئرفل ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے معاملات میں, کہ مثال کے طور پہ وین یو آر ہینڈلنگ ود اپوزٹ جینڈر, تو آپ کو نا یہ باؤنڈریز رکھنی ان ایوری سچویشن, ہر حالت میں, ہر سچویشن میں. بٹ وہ اگر بریچ ہو جائے تو آپ اس کو بہت تھریٹن فیل کرتے ہو, بہت لائک آؤٹ آف فیئر تو آپ کا پرائمری ایموشن, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. بٹ اب اگریشن اتنا زیادہ ہے کہ وہ شاید باقی لوگوں پہ بھی جنرلائز ہو رہا ہے کہ شاید آپ اسے مینیج نہیں کر پا رہے. دیکھیں, اور پھر اب وہ فیمیلز پہ بھی جنرلائز ہونا شروع ہو گیا. اب میں ایک سمپل سی سچویشن آپ کو بتاتا ہوں. انسان کی جو سائیکالوجی ہے نا, سائیکالوجی, ہماری سائیکالوجی 2 لیولز پہ اس کا انٹریکشن دیکھ لیں. ہم کچھ عقیدے رکھتے ہیں, بلیف سسٹم جسے کہتے ہیں, اور ان بلیف سسٹم کے اکارڈنگ, ان سیٹ رولز اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگ ہم نے بیہیو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہمارے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو بلیف سسٹم ہے, اگر تو وہ میل اڈیپٹیو بلیف سسٹم ہے یا وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ بلیف سسٹم ہے جو کہ سوسائٹی یا سوسائٹی کے نام جو ریلیجن ہے اس کے ساتھ کنٹراڈکٹری ہیں, تو ان سے ریلیٹڈ جو بیہیویئر جنریٹ ہوگا آپ اس سے خوش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اسے کوگنیٹو ڈیزوننس کہتے ہیں, کہ آپ کا بلیف کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کے ایکشنز کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور جب یہ ہوتا ہے تو آپ کے اندر اینگر بھی پیدا ہو سکتا ہے, گلٹ پیدا ہو سکتا ہے. اگر آپ سیلف بلیم کرتے ہیں تو گلٹ اور شیم پیدا ہو سکتے ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا ہو سکتی ہے, اور فرسٹریشن پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہوتا یوں ہے کہ جیسے جیسے ہم اس زندگی میں آگے بڑھتے ہیں, ہمارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, ہمارے ریلیشن شپس بھی ایکسپینڈ کرتے ہیں, ہمارا ورک پلیس بھی ایکسپینڈ کرتے ہیں, ہم کسی ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں, پھر وہاں سے جاب شفٹ ہوئی, ہم کہیں اور کسی دوسری جگہ پہ گئے, ہر جگہ ڈفرینٹ کلیگز ہیں, ڈفرینٹ لوگ ہیں, آپ نے ان لوگوں کو ڈیل کرنا ہے, ڈفرینٹ کلائنٹس آتے ہیں, ڈفرینٹ کلائنٹس کو لیڈ کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ جو آپ کا لائف میں ایکسپینشن ہو رہی ہے, ہر ایسپیکٹ سے ایکسپینشن ہو رہی ہے, ایجوکیشن وائز ایکسپینشن ہو رہی ہے, ایکسپیرینس وائز ایکسپینشن ہو رہی ہے, اسی طرح سے انٹریکشن وائز بھی ہو رہی ہے. کچھ لوگ نئے آپ کے زون میں انٹر ہو رہے ہیں, کچھ نئے دوست بن رہے ہیں, کچھ پرانے لوگ چلے جائیں گے. تو اوور آل کچھ ملا جلا رجحان ہوتا ہے. کچھ پازیٹیو اس کے پہلو بھی ہوتے ہیں, کچھ نیگیٹو پہلو بھی ہوتے ہیں. ایسے بے شمار ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں, ایسے بے شمار انٹریکشنز ہو سکتے ہیں, ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ آپ کے لیے بڑے ڈیفیکلٹ تھے, جس سے آپ سم ہاؤ ہرٹ ہوئے ہیں یا وہ تکلیف آپ کو پہنچی ہو. اب جیسے جب کبھی تکلیف پہنچتی ہے, ہم نے اس کو اسیس کیا, انالائز کیا. یہ انسان کی خوبی ہے کہ کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے, ہم اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹ کرتے ہیں, اور جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں میننگز. ہم نیو میننگز ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور میننگز کنسٹرکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہی میننگز ہمارے جو ایگزسٹنگ جو ہمارے بلیف سسٹم ہے اس میں آلٹریشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں, چینجز بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور انہی چینجز کے تحت ہمارا بیہیویئر بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے. ہم جیسے چیزوں کو بدل رہے ہیں, انہی چینجز جیسے چینجز دماغ میں آ رہے ہیں ویسے ویسے چینجز بیہیویئر میں آ رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ میل اڈیپٹیو, ریجڈ اور کنٹراڈکٹری بلیف سسٹم ڈیولپ کرنا شروع کر دیں ریگارڈنگ ادرز, ریگارڈنگ ریلیشن شپس, friends, even regarding yourself and your environment. تو 3 لیولز پہ انٹریکشنز بیسیکلی آپ کی ریالٹی, الٹیمیٹ ریالٹی تو یہی ہے نا کہ آپ کا تعلق خود کے ساتھ کیسا ہے دنیاوی لحاظ سے, لیکن ادروائز آپ کی ایک اسپرچول ریالٹی بھی ہے کہ آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اسپرچولی بھی آپ کا ایک ریلیشن شپ ہے. آپ کو آپ کی سوسائٹی ایک سیٹ جو ہے نا رولز اینڈ ریگولیشنز دیتی ہے, وہی سیٹ رولز اینڈ ریگولیشن آپ کو آپ کی شریعت بھی دے رہی ہے, آپ کو آپ کا ریلیجن بھی دے رہا ہے. تو وہ ڈیوائن رولز اینڈ جو لاز ہیں وہ کیا ہیں,
ان پہ کیا آپ کی ایگزسٹنگ بلیف سسٹم اسکیماز ان پہ بیسڈ ہیں یا نہیں ہے. تو آپ اپنے ان چاروں چیزوں سے ریلیٹڈ، یعنی کہ آپ کی اسپرچویلٹی، ریلیجیس بلیف سسٹم، آپ کی اپنی سیلف سے ریلیٹڈ آپ کے ایک امپریشن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لوگوں کا امپریشن بن رہا ہے اور انوائرمنٹ کا امپریشن بن رہا ہے. تو جب آپ کی کنٹراڈکٹری اور میل اڈیپٹیو بلیف سسٹم ہے اور ایسے بلیف سسٹم ہے جو ریئلسٹک نہیں ہے، ان ریئلسٹک گولز رکھتی ہیں، یا آپ نے بہت زیادہ اتنا ہائپر ویجیلنٹ ہیں یا اتنا آپ سینسٹیو ہیں کہ آپ مارجن ہی نہیں چھوڑے غلطی کا. فار ایگزامپل آپ جب ہر ایک چیز کیلکولیٹ کر کے چل رہی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کسی نیو ریلیشن شپ کو، کسی نئے انٹریکشن کو چانس ہی نہ دیں. کسی نئی جگہ پہ جا کے، جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ ڈفرینٹ لوگ آپ کے ساتھ جب کام کر رہے ہوں گے، آپ کے کلیگ ہیں، آپ کی جو مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے جو سیٹ پیٹرن پہ کوئی ایک انسان آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، آپ کا جو الارم سسٹم ہے وہ بتا دے کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے یہ باؤنڈریز ہیں، یا یہ وہ ریڈ زون میں آ گیا ہے بھائی. تو وہ جو ریڈ فلیگز آپ نے ادھر ادھر لگا کے ایک پوری ایک چوکی ناکہ بندی کی ہوئی ہے اپنے دماغ میں نا، بلیف سسٹمز میں. اب کیا ہوگا کہ آپ نے اوورلی سینسٹیو ایک سسٹم، الارم سسٹم جنریٹ کیا ہوا ہے. اب یہ الارم سسٹم اس بندے کو آلریڈی ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور پہلے سے ہی قرار دے رہا ہے کہ یہ تو وہ بندہ ہے جس سے بچ کے رہنا ہے، اس کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ انٹریکشن آپ کی جاب میں بہت امپورٹنٹ ہو اور آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بہت بہتر ہو سکتا ہے، ایک انوائرمنٹ آپ کا اچھا کریٹ ہو سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا نا، ایموشنل ریگولیشن آپ کو مدد کرتا ہے کہ آپ نیو ایموشنس کو فیل کریں اور نیو پاسبلٹیز ایکسپلور کریں اور چیلنج کریں اپنے آپ کو، اور ایموشنس کو، نئی سچویشنس کو ڈیل کریں. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے سے سیٹ پیٹرنز رکھ کے چل رہے ہو کہ سچویشن ایسی ہوگی تو میں نے بہیو کرنا ہے، اس کے علاوہ ہوگی تو یہ میرا ایریا ہی نہیں ہے، میں نے اوائڈ کرنا ہے. یہ وہ اوائڈنس ہے، ڈیفیوژن ہے کہ چلو جی سچویشن سے ہی ڈیل نہیں کرنا، انٹریکٹ ہی نہیں کرنا. تو ہمیں، یا کوئی بھی انسان جو ایموشنل ریگولیشن کو چاہتا ہے، اس کو وہ یہ نہیں کر سکتا، اس کو ایکسیپٹ کرنی ہے اپنی فیلنگس اور یہ ایموشنس. تو یہ جو ٹریننگ ہم دے رہے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ اپنی ایموشنس، فیلنگس، باڈیلی سینسیشنز، ان کو اسٹڈی کرو، انہیں سینس کرو، انہیں ایکسیپٹ کرو، امبریس کرو، دین آپ اپنے بیہیویئر کی طرف چلو اور دیکھو کہ آپ کے کیا کنٹریبیوشن ہے اس سچویشن میں، دوسرے کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس سچویشن میں. میننگز ڈیولپ کرو، نیو میننگز، کہ ٹھیک ہے یہ انٹریکشن ہے، اوکے مجھے کیا جانا چاہیے، مجھے سوری کرنا ہے، یا باؤنڈری وائلیٹ ہوئی ہے تو میں جا کے اپنی باؤنڈری ری انفورس کیسے کر سکتی ہوں. تو یو کین اسٹیٹ یور باؤنڈری اچھے سے بیٹھ کے. آپ کو لگے کہ اگر آپ کی باؤنڈری وائلیٹ ہوئی ہے تو آپ اچھے سے جا کے اپنی باؤنڈری ریسیٹ کر سکتے ہیں نا، آپ ریسٹیٹ کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ ایک چیز ہے جو مجھے نہیں پسند. اگر ایسا آپ جیسے آج بھی یہ ہوا، اوکے میری کنٹریبیوشن یہ ہے. آپ بڑا ویجیلنٹ ہو کے اپنی رسپانسبلٹی، اپنا کنٹریبیوشن ایکسیپٹ کرتے ہوئے، ادر پرسپیکٹیو کو بھی کنسیڈر کرتے ہوئے آپ بتاتے ہو کہ اوکے دس از دی سچویشن، اور بڑے کاملی ریلیکس ہو کے، آفینڈ ہو کے نہیں، بلیم وہ فیل کرتے ہوئے، بلیم سے انسپائرڈ ہو کے نہیں کہ آپ کسی کو پہلے تو اکیوز کرتے ہو اور دین آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کرتے. نو، ایسا نہیں ہے. جب آپ جیسے ہی کسی کو اکیوز کرو گے تو ایموشنلی آپ نے اس کو تھریٹ کر دیا ہے، تو وہ بھی ایک سروائیول موڈ پہ، وہ بھی فائٹ اور فلائٹ پہ بیٹھ گیا ہے، تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا اور سچویشن فردر اسکلیٹ ہوگی. تو سلو ڈاؤن ہونا ہے، آپ نے ریلیکس ہونا ہے، اسٹیپ بیک کرنا ہے، سوچنا ہے، پلان کرنا ہے. ایون آپ اپنی ایک یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن سوچ سکتے ہیں، کیونکہ میں جا رہی ہوں، میں جاؤں گی، میں ملوں گی، میں بات کروں گی، میرے یہ بات ہوگی، میرے یہ جملے ہوں گے. اوکے، اس کو ریہرس کریں، دیکھیں یہ جملے ٹھیک میں نے لکھے، یہ بات ٹھیک ہے، لاجیکلی اس کو ایویلیویٹ بھی کر لیں. تو آپ ایک پراپر ڈرافٹ کر سکتی ہیں سچویشن کو، اور وہ ڈرافٹڈ سچویشن جو ہے جا کے آپ اس کے اکارڈنگ بات کریں. دیکھیں، اور اپنا کمپوزر کام ہونا چاہیے، اپنا کمپوزر لوز نہیں کرنا. تو جب آپ پوری طرح سے کمپوزڈ ہیں، اب جو بھی آپ کہیں گی اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہی ٹریننگ سیکھنی ہے کہ ہمارا برین بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے
ایموشنل لیول پہ ڈیل کرنے کے لیے، فائٹ اور فلائٹ کے لیے، ایسی تیسی کرنے کے لیے، اب چیزیں ختم کر دو، سچویشن ختم، دس از دی اینڈ آف ایوری تھنگ، یہ سوچیں فوراً آ جاتی ہیں، یہ ری ایکٹیویٹی فوراً آ جاتی ہے. باڈی شروع میں آپ کو ری ایکٹیو بنائے گی کہ آپ فائٹ فلائٹ کرو، چیزیں ختم کرو، ریلیشن شپ کی پرواہ نہیں، دوسروں کی پرواہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں. لیکن آپ نے خود کو ہولڈ ڈاؤن کرنا ہے، ہولڈ بیک کرنا ہے، ریلیکس کرنا ہے، کام ڈاؤن کرنا ہے. اور جیسے ہی آپ ریلیکس ہوں گی، سیٹل ڈاؤن ہوں گی، آپ کے اندر اطمینان آئے گا. پھر سوچیں سچویشن کو، اور یہ جو کلاؤڈز ہیں، ایموشنل کلاؤڈ، اس سے نکل کے دیکھیں. اور جیسے ہی آپ کی ویژن کلیئر ہوگا، آپ لاجیکل تھنکنگ میں واپس آئیں، پھر آپ پلان آؤٹ کریں اور دیکھیں کتنی ایزیلی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. سر جیسے مثال کے طور پہ نا آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، بڑی نیوز آتی ہیں نا، میں یہ خواتین سے ریلیٹڈ کچھ بات کرنا چاہتی ہوں نا. ٹھیک ہے، بتائیں. تو ہوتا ہے اس طرح سے کہ کسی خواتین کے ساتھ کچھ ہوا، ہم نے دیکھا، کنزیوم کیا میڈیا سے. آج کل آپ دیکھتے ہو کہ میڈیا اتنا فلٹر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایز اٹ از ہی آپ کو ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑی جو ہے نا وہ بادرنگ قسم کی اور بڑی ٹرامیٹک اور اوور ویلمنگ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، نیوز بھی ہوتی ہے، ایون وداؤٹ فلٹر ہوتی ہیں نا. اور یہ خاص کر سوشل میڈیا پہ جو ریلز ہوتی ہیں تو وہ ایسی پینفل ہوتی ہیں، عزت کے نام پہ قتل کر دیا، اس طرح یہ وہ نا. تو ہم کچھ خواتین اس طرح کی ہوتی ہیں نا کہ وہ اس کو کنزیوم کر رہی ہیں، لیکن ان کی لائف میں ایسا کوئی تھریٹ نہیں ہے، کوئی ٹراما نہیں ہے، بٹ ان میں وہ فیئر ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ اگریسو ہو رہی ہیں اور ان کے بیہیویئرس میں چینج آ رہے ہیں، ایموشنس نہیں مینیج کر پا رہی ہیں، بودر ہو رہی ہیں بہت زیادہ. تو ایسی خواتین کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، جتنے بھی لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں، ہائیلی سینسٹیو لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہیں، جو دوسروں کا دکھ درد تکلیف دیکھتے ہیں، جو معاشرے کے مسائل پریشانیاں دیکھتے ہیں اور اس طرح کی ٹریجڈیز دیکھتے ہیں، تو وہ ٹریجڈی ایک امپرنٹ ان کے ایک ذہن میں ایک نقش چھوڑ دیتی ہیں. اور وہ نقش، وہ امپرنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک پین ہوتا ہے، ایک سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہوتی ہے، فیئر جیسے وہ ہے آپ کے اندر ڈیولپ ہو جانا ہے. اور اسی طرح سے نہ کہ صرف فیئر ہو، بلکہ آپ اپنی انوائرمنٹ سے اور اپنے لوگوں سے سیف فیل نہیں کرتے، جو سینس آف سیکیورٹی اور سیفٹی ہے وہ بھی وائلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ساری سچویشن ہوتی ہے جن لوگوں میں امپیتھی بہت ہائی ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ امپیتھی ہائی ہوگی اتنا زیادہ اوورلی سینسٹیو ہیں. جتنا آپ سینسٹیو ہیں اتنا زیادہ ولنریبل ہیں کہ آپ کی ایموشن ٹائم ٹو ٹائم امپیکٹ ہوتے چلے جائیں گے، ان میں پرابلم اور مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ سچویشنز کو لوگوں سے کوپ کرنے میں ڈیفیکلٹی پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ایک سچویشن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ میں امپیتھی بہت زیادہ ہے، ہائیلی سینسٹیو ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ جب کوئی چیز ایسی ہو جو سچویشن کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، آپ اسے جو ہے نا سمجھتے ہو کہ یہ چیز جو ہے نا بری ہوئی ہے، آپ اس کی تردید کرتے ہیں اور اس پہ اپنا دکھ اور جو آپ کی جیسے جو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے، جیسے طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور اس کے بارے میں جو ہے نا ضرور اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں اپنے اون پہ، اپنے سیلف سے ریلیٹڈ سیلف ٹاک کے تھرو، لیکن آپ کچھ نہ کچھ بتانا چاہتی ہیں اور کچھ نہ کچھ کہیں گی. ایک تو یہ بات ہوگی، یہ آپ کا ایریا آف کنٹرول ہے، یہی آپ کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں گے بینگ اے ہیومن میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں سیفٹی سیکیورٹی جو میرے ایریا آف کنٹرول میں میرے جو لوگ ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بھی خاتون ہے، اس کے بچے ہو سکتے ہیں، اس کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے، اس کی فیملی ہو سکتی ہے، اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرس ہیں. تو میں وہاں پہ کیسے جو ہے نا اچھے سے ایموشن ریلیٹڈ اویئرنیس اور ایموشنل مینجمنٹ اور ری ایکٹیویٹی کو کیسے مینیمائز کر لوں. ایک دوسرا جیسے میں نے یہ کہا کہ آپ اپنے اندر یہ ایکسیپٹنس رکھیں گی، اپنے اندر یہ تھاٹ ہوگا کہ دس از اے نیو پرسن، دس از اے نیو سچویشن اینڈ آئی ہیو ٹو فیس دیٹ تھنگ. اور یہ جو فیس کرنا ہے، آئی ہیو ٹو ٹرائی اٹ آؤٹ. یہ جو ٹرائی اٹ آؤٹ ہے کہ میں کوشش کروں اس نئی سچویشن میں، یہ ضرور رکھے. تو کبھی بھی آپ نے بلاک نہیں کرنا کہ سچویشنز انسرٹن ہیں، انشور ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ چیزیں کیا ہونے والی ہیں، تو میں انٹریکٹ ہی نہ کروں، بلکہ انٹریکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ اس میں ہے. تو ایموشنل سینسٹیوٹی
آپ کے اندر سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. اور اپنی فیلنگس کو جیسے میں نے کہا ایکسیپٹ کریں, دیکھیں اپنی کنٹریبیوشن کو, دیکھیں کہ میں کیا کنٹریبیوٹ کریں, میری سوچ کیا مجھے کہہ رہی ہے, میرا بیہیویئر کیسا ہے, کہ یہ بیہیویئر پازیٹیو ہے نیگیٹیو ہے. جیسے میں نے کہا نا کوپنگ, کہ ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو نقصان پہنچائے, دوسروں کو نقصان پہنچائے, جو آپ کو لگے کہ یہ مسئلہ سلوشن کے بجائے خرابی کی طرف جا رہا ہے, وہ رویے آپ نے ان کو ڈسکریج کرنا ہے, نو کہنا ہے اس کو ہمیشہ. سر وہ کون سے طریقے ہیں جس میں ہم اپنی زندگی میں ہمارے جو بھی ایموشنس ہیں, فیئر کے, اگریشن کے, ہم ان کو تعمیری طریقے سے جو ہماری بہتری ہے جس میں ایسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے جیسے ہم نے کافی چیزیں اس میں کور کی ہیں, تو میں ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک لسٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین کے لیے ایزی ہو جائے کہ انہیں پتہ ہو کہ یہ یا اسٹیپس ہیں, تو ان سٹیپس کو ہم اگر وہ فوکس کریں جیسے نمبر وائز, تو ہم اپنے ایموشنس کو کنسٹرکٹیولی یوز کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ سیلف ڈیفیٹنگ یا میل اڈیپٹیو نہ ہو. افیکٹولی کیسے, مؤثر طور پہ بہترین طریقے سے کیسے ہم اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایموشنل ریگولیشن کا سمجھ لیں ایک فارمولہ ہے. تو یہ فارمولہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے میں نے جیسے کہا ہے کہ آپ نے نوٹس کرنا ہے اپنی فیلنگس کو, اپنی ایموشنس کو, اپنی فزیکل سینسیشنس کو, تھاٹس کو اور بیہیویئرس کو. جیسے وہ 4 کمپوننٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے, سب سے پہلا کام ہی وہی کرنا ہے کہ آپ اپنی ایموشنل ووکیبلری یا ایموشنس کو سمجھنا ہے کہ میرے اندر چل کیا رہا ہے. تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایموشن وائز کیا چل رہا ہے, سوچوں میں کیا چل رہا ہے, اسی طریقے سے باڈی میں کیا چل رہا ہے, باڈی کیا کر رہی ہے, اس میں کیا سینسیشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں, کیسے احساسات پیدا ہو رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ رویے کیا پیدا ہو رہے ہیں, بیہیویئرز کیا ہیں. دوسرا طریقہ ایکسیپٹ کرنا ہے. ایکسیپٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان فیلنگس کو, ان ایموشنس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کا ایک اپنا نیچرل ایموشن ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایلین چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی فیلنگ یا ایسا احساس نہیں ہے جو باہر سے ہے, جو بہت ہی نیگیٹو ہے, جس کے بارے میں آپ کا بڑا ہی نیگیٹو امپریشن ہے کہ یہ تو فیل ہی نہیں کرنا. جیسے میں نے کہا نا اوائڈنس, ڈیفیوژن, ڈائیورٹ کرنا, یہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ہر ایک ایموشن آپ کی باڈی کا حصہ ہے, اور جب بھی کوئی سچویشن پیدا ہوگی ایموشنز پیدا ہوں گے. فار ایگزامپل انگزائٹی پیدا ہوگی, انگزائٹی جیسے یو اسٹریس ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہے, گڈ اسٹریس ہے, اور وہ آپ کے بیہیویئر کو پروپیل کرتی ہے, موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو کام کرنے. فار ایگزامپل آج یہ جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, تو اس کی پریپریشن, اس کے لیے ریڈی ہونا, ٹائم پہ آنا, پھر یہ ریکارڈنگ کرنا, پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہے نا. تو اسٹریس جو ہے پازیٹیو لیول پہ, انگزائٹی ایک جو آپٹیمم لیول کی انگزائٹی ہے, یہ ضروری ہے. اگر آپ فیئر لیس ہو جائیں, فار ایگزامپل سوچیں ذرا, کوئی خوف ہی نہ ہو, ہماری زندگی سے ختم ہو جائے, یا ایموشنز غائب ہو جائیں, تو ہم تو کچھ فیل ہی نہیں کریں گے. ہم ایمپیتھی کیسے ڈیولپ کریں گے, لوگوں کا احساس کیسے ہوگا, کائنڈنس کیسے ڈیولپ ہوگی, اور ہمارے اندر جو اخلاق ہیں, بہترین اخلاق, وہ کیسے پیدا ہوں گے. ہم کیوں کسی کی بھلائی چاہیں گے, ہم اپنے اندر سے ریاکاری, غرور, اسی طرح سے لالچ ہے, اور منافقت ہے, یا غیبت ہے, یا یہ جو بری جو ہمارے اندر ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ان کو کیسے چینج کریں گے, انہیں کیسے آئیڈینٹیفائی اور ایکسیپٹ کریں گے. سو ایموشنز ریکوائرڈ ہیں, تو ایکسیپٹ کریں انہیں, ان کو پازیٹیولی لیں. اینگر کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنائیں. جب تک اینگر آپ کے اندر ہے, جب تک کوئی بھی فیئر آپ کے اندر ہے, وہ بیسیکلی لوگوں کو امپیکٹ نہیں کر رہا. تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کہ ان کے مطلب کہ اب یہ سوچ میں اگر کوئی ہے کہ میں غصے میں ہوں, میرا غصہ میرے تک ہے, تو یہ غصہ بھی مجھے بادر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں یہ اس سے لوگوں کو نقصان ہو. تو آپ کی سوچ میں جو بھی چیز ہے, یا سوچ کے لیول پہ اگر آپ کچھ سوچ رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے پینفل ہے, تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تھرڈلی, جیسے ہم نے جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم نے سیفٹی انشور کرنی ہے. اچھا, سیفٹی انشور کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی بھی بیہیویئر جو میل اڈیپٹیو ہے, فار ایگزامپل اوائڈنس ہے, فار ایگزامپل جو ہے وہ ایگریشن ہے, وربل ایگریشن ہے, خوف ہے, خوف کی وجہ سے آپ اوائڈ کر رہے ہیں, یا آپ دوسروں کو بلیم کرنا چاہ رہے ہیں, یا خود کو بلیم کرنا چاہ رہے ہیں, یہ وہ سارے سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئرز ہیں.
تو آپ نے سیفٹی انشور کرنی ہے, آپ نے سیف کرنا ہے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. تو ایسا کوئی بھی میل اڈیپٹیو اسٹریٹجی ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کرنا, جیسے کہ رونا, الگ ہو جانا, بات ہی نہیں کرنی, ناراض ہو جانا اور پھر ڈس انگیج کر دینا سچویشنز کو, اور ٹرائی آؤٹ ہی نہ کرنا, اور وہی ایک رسپانس پرسسٹنٹ ہے کہ پرسسٹنس آپ کے اندر ہے کہ جی ایک ہی چیز ہے میرے پاس تو غصہ ہی ہے, میں جب بھی بات کرتا ہوں غصے سے ہی کرتا ہوں, مجھے غصے پہ کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ وہ ساری سیلف ڈیفیٹنگ ویز ہیں, ان کو اپنی زندگی میں ختم کرنا ہے اور پازیٹیو بیہیویئر کو یوٹیلائز کرنا ہے, سیفٹی انشور کرنی ہے. پہلے سے جیسے ریہرس کر سکتے ہیں, سچویشنز کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر سکتے ہیں, ریلیکس کر سکتے ہیں, ڈیپ بریتھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے, سیٹل ڈاؤن کرنا ہے اور فیس کرنا ہے, اس کو امبریس کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, اسے کہتے ہیں کہ میک اٹ سیف. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے, فار ایگزامپل جو سچویشن جو ہمیں ٹریگر کر رہی ہے, ری ایکشنز میں ہمیں لے کے جا رہی ہے, ری ایکٹیویٹی ہمارے اندر بڑھا رہی ہے, اور ان سچویشنز کو, ان فیکٹرز کو جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں, جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو اس سچویشن تک لے کے آئیں, انہیں بھی ضرور انالائز کریں, جس میں نے جیسے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے, لوگوں کا پرسپیکٹیو کیا ہے, ادر پرسپیکٹیو کیا ہے, وہ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں, ایسا کیوں بیہیو ہوا. تو سچویشن کو پوری طرح سے انالائز بھی کرنا ہے, تو اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کہ ایسا کیا ہوا, میں نے کیا کہا تھا, کیا ہوا تھا. تو یہ والے کوسچنز بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا کیا کنٹریبیوشن تھا, دوسروں کا کیا کنٹریبیوشن تھا. ٹھیک ہے, زیادہ تر دیکھا جائے تو زیادہ تر سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ ہو کے ایک سچویشن پیدا ہوئی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سچویشن ون سائیڈڈ ہی ہے اور آپ کا جو ہے نا ایک اینجلک رول تھا یا دوسرا کوئی ہے اس کا ایک ایول یا ڈیول رول ہے. تو ایسا نہیں ہے, ہم سارے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جیسے جب ہم نے وہ فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر لینے تو ہم نے ریسنٹ سچویشنز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ایکسپلور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ریسنٹلی ہم کن لوگوں کے ساتھ کن انفیکشنز میں انگیج ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں ڈسٹریس میں ہوں, پریشانی میں ہوں یا تکلیف میں ہوں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پری آکوپیشن ہو سکتی ہے, پہلے سے کوئی پرانا ایک انفیکشن چل رہا ہوتا ہے, ایک پریویس سچویشن ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کا ایک انفیکشن اچھا نہیں تھا اور وہ انفیکشن لیڈ کر جاتا ہے آپ کی نئی سچویشن میں فردر اسکلیشن کی طرف اور آپ کی ایموشن سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے. تو آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی جو ایموشنل اسٹیٹ ہے وہ کس لیول پہ ہے. تو ریسنٹلی اس میں کچھ نئی آگمنٹیشن تو نہیں ہوئی, نئی چیزیں تو فل ان نہیں ہوئی ہیں جو کہ اسٹریس یا سائیکولوجیکل پین یا ایموشنل ڈسٹربنس کا سبب بنی ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے ایسی تمام ٹیمپٹیشنز, ایسی تمام سچویشنز یا ٹینڈنسیز جو آپ فیل کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک کوور ٹاک کر رہے ہوتے ہیں ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ میں تو ہم بہت زیادہ سیلف ورتھ لیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ یا تو آل ٹوگیدر سارا بلیم دوسروں پہ ڈال دو اور خود بری الذمہ ہو کے کرس کرنا شروع کر دو, ایک چیز ہے. یا پھر وکٹم بن جاؤ اور وکٹم سٹوری سناؤ اور ورتھ لیس ہو جاؤ, بلیم کرو خود کو اور کہو کہ میں کتنی زیادہ ماحول کی یا معاشرے کی ستائی ہوئی ہوں, میرے اوپر کتنے ظلم ہوئے ہیں. تو یہ وکٹم سٹوریز, ولن سٹوریز, ان کو بھی ضرور چیک کرنا ہے کہ آپ ایسے ٹیمپٹیشنز یا ایسی ٹینڈنسیز تو نہیں ڈیولپ کر رہے ہو جس میں آپ سیلف بلیم کر رہے ہو. تو ان کو بھی دیکھنا ہے اور انہیں اگنور کرنا ہے, انہیں بھی ڈیل کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سٹوری بناتے ہو, ایگزیکٹلی کیا ہے, ریالٹی کیا ہے اور سٹوری کیا ہے. اس کو بھی آپ نے ڈھونڈنا ہے یا اس کو بھی سرچ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹلی آپ نے ہمیشہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں سے بات چیت کرنی ہے اور فیڈ بیک لینا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا کیا کنٹریبیوشن تھا. اگر کوئی انسان آپ کو اپسیٹ کرتا ہے تو آپ اس سے جا کے اپنا فیڈ بیک لے سکتے ہیں, اس سے جا کے پوچھ سکتے ہیں, اس سے بات کر سکتے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹی جیسے آپ کا جو پارٹ ہے اسے ایکسیپٹ کریں اور جو ہے آپ اس کو سوری کر سکتے ہیں,
اپالوجائز کر سکتے ہیں, معافی مانگ سکتے ہیں اور شروعات کر سکتے ہیں, دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور فیڈ بیک لے سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی وہ ٹیکنیکس ہیں جس سے آپ اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کریں گے, اور کوشش اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایسے میل اڈیپٹیو کوپنگ سکلز کو انگیج نہیں کر سکیں گے. تو جی ناظرین, آج ہم نے ایموشنل ریگولیشن پہ بات کی کہ کیسے ہم اپنے ایموشنس کو مینیج کر سکتے ہیں. پھر سرسگیر نے کافی ڈیٹیلڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹریٹجیز بتائیں کہ ہر اسٹیپ پہ کیسے اسٹریٹجیز کو فالو کیا جائے. تو ناظرین, ٹراما کی سیریز میں پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, تو ہمارے ساتھ رہے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.